سمندری طوفان بائپرجوائے 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے شمالی بحر ہند میں موجود ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں تک بائپرجوائے کی شدت اسی رفتار سے برقرار رہنے کا امکان ہے۔ NDMA کے مطابق سمندری طوفان کراچی سے تقریباً 910 کلومیٹر دور ہے۔ سمندری طوفان ٹھٹہ سے 890 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ممکنہ طور پر ساحلی علاقے، تیز آندھی، سمندری طوفان، سیلاب کی زد میں آ سکتے ہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے بعد واضح ہوگا کہ سمندری طوفان کہاں جائے گا۔ طوفان کا بلوچستان اور عمان کے ساحلی علاقوں یا گجرات اور سندھ کے ساحل پر اثر انداز ہونے کا بھی امکان ہے۔ دونوں صورتوں میں پاکستان کی 1100 کلومیٹر کی پٹی پر طوفان کے اثرات رہیں گے۔ تیز ہواؤں، طوفانی بارشوں، سمندر میں طغیانی کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہو سکتا ہے۔ سردار سرفراز کا مزید کہنا ہے کہ 14 جون کی رات سمندری طوفان کسی ساحل سے ٹکرا سکتا ہے۔ طوفان کے ٹکرانے پر 80 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ سمندری طوفان ٹکرانے کے بعد 3 دن تک اثرات قریبی ساحلی علاقوں میں رہتے ہیں۔ سمندری طوفان ٹکرانے کے بعد موسلادھار بارشوں کا بھی امکان رہتا ہے۔ اور بھارت میں سمندری طوفان کے خطرے پر ساحلی ریاستوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق بھارتی ریاست گجرات، مہاراشٹر، گوا اور دیگر ساحلی ریاستوں میں الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ سمندری طوفان بائپرجوائے 24 گھنٹوں میں شدت اختیار کر لے گا۔ ریاست کیرلا، کرناٹکا کے ساحلی علاقوں میں شدید بارش متوقع ہے۔ اور بنو سے خبر یہ کہ شہر اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ مختلف علاقوں میں دیواریں اور چھتیں گرنے سے 8 افراد جاں بحق اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کا بتانا ہے چھتیں اور دیواریں گرنے سے کئی افراد زخمی ہوئے۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ لکی مروت میں موسلادھار بارش سے علاقوں میں دیواریں اور چھتیں گرنے کے مختلف واقعات ہوئے۔ دیواریں چھتیں گرنے سے 5 افراد جاں بحق، 27 زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کا یہ بتانا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کئی نسلوں سے فوج کا سیاسی کردار ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر یہ کام ایک رات میں یا فوجی تنصیبات پر حملوں سے نہیں ہوگا۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے سویلین اداروں کو اپنا مضبوط مقام بنانا ہوگا۔ جمہوری ادارے مضبوط ہو کر ہی فوج کا سیاسی کردار ختم کر سکیں گے۔ پاکستان اس وقت ایک عبوری دور میں ہے اور جمہوریت کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں فوج رکھنے اور اربوں روپے کے خرچ کرنے کے باوجود بھارتی فورسز کا غباروں سے خوف دنیا کے سامنے مذاق بنا ہوا ہے۔ آج ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے والے ایک گیس کے غبارے نے بھارتی فورسز کی ہوا نکال دی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع کٹھوا میں PIA کے جہاز جیسے گیس کے غبارے کی موجودگی کے بعد بھارتی فورسز کی دوڑیں لگ گئیں۔ پولیس اور خفیہ ایجنسیز نے مشترکہ آپریشن کر کے جہاز جیسے گیس کے غبارے کو قابو کیا اور ایسے تصویریں بنوائیں جیسے کوئی دہشت گرد پکڑ لیا ہو۔ حد تو یہ ہے کہ بھارتی میڈیا نے غبارے کو قابو میں پانے کے بعد بڑا سرچ آپریشن شروع کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ بھارتی فورسز ماضی میں بھی بچوں کے رنگ برنگے غباروں کی گرفتاری پر مبنی خبروں سے دنیا بھر میں اپنا مذاق بنوا چکی ہیں۔ فروری 2016، مارچ 2021، نومبر 2022 اور مئی 2023 میں بھی بھارتی سورما صرف غبارے پکڑ کر دنیا میں اپنا مذاق اڑوا چکے ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ جنرل الیکشن کے لیے فنڈز مختص کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے الیکشن ملتوی کرنے کے بارے میں کبھی نہیں کہا۔ اگر حکومت کی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں نے ایسی کوئی بات کی ہے تو ان سے بات کریں گے۔ سندھ کا 2244 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ سندھ میں گریڈ 1 سے 16 کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ 35% بڑھانے کا اعلان کیا گیا۔ گریڈ 17 اور اس کے اوپر کے ملازمین کی تنخواہ 30% بڑھائی جائے گی۔ پینشن 17.5% بڑھانے اور کم سے کم تنخواہ 33,750 روپے کرنے کا اعلان کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بطور وزیر خزانہ بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا، رواں سال سیلاب کے باعث 100 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑا۔ سندھ حکومت نے بجٹ تو پیش کر دیا ہے لیکن سرکاری ملازمین نے تنخواہوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ سندھ کے ریونیو ملازمین نے حکومت سندھ سے 200% تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ حیدرآباد میں
آل ریونیو سندھ امپلائیز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں اور ملازمین نے شہباز فلائی اوور کے نیچے احتجاجی دھرنا دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے سبب چھوٹے ملازمین کے لیے موجودہ تنخواہ میں اضافہ مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین کی تنخواہوں میں 200 میڈیکل الاؤنس، ہاؤس رینٹ اور کنوینس الاؤنس میں 100% اضافہ کیا جائے، جبکہ تمام ریونیو ملازمین کو ٹائم اسکیل بھی دیا جائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ آنے والے بجٹ میں تنخواہ دار کو ریلیف دیا جائے اور ٹیکسز کا خاتمہ کر کے مہنگائی ختم کی جائے۔